ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد لهم کم اہلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون۔ کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اگر اللہ رب العزت والجلال کی بات کو کافر انکار کر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، تو اگر کافر آدمی ان دونوں باتوں کو نہ مانے، یعنی وہ رب کو بھی نہ مانے اور قیامت کے دن کو جو بدلے کا دن ہے اس کو بھی نہ مانے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس پیدا ہونے والے اس شبہے کا جواب دیا ان آیات میں جو ابھی تلاوت کی گئی، اور یہ بہت مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا انکار بظاہر مشکل ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ سوائے عناد کے، سرکشی کے، بغض کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ حق تعالی جل مجدہ نے یہ بات فرمائی کہ اولم یہد لہم، ان لوگوں کے سامنے کیا یہ بات واضح نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، جن کے ٹھکانوں کے پاس سے یہ گزرتے ہیں، جاتے ہیں، اور یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، فرمایا کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ قریش کی جب تفسیر آپ کے سامنے آئی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو وہاں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے، قریش کو خاص طور پر ایسے ساز و سامان اور ایسے مواقع فراہم کیے تھے کہ وہ ملک یمن کا، ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے تجارتی اعتبار سے، اور تفصیل وہاں سورہ قریش کی تفسیر میں آپ کے سامنے آئی۔ تو ان کا گزر ہوتا تھا، یہ لوگ تجارت کے واسطے بار بار جایا کرتے تھے، تو لا محالہ ان کا گزر ان علاقوں کے پاس سے ہوتا تھا جو ایک زمانے میں قوم عاد، قوم سمود کی بستیاں تھیں، جیسے آج بھی موجودہ زمانے میں تبوک سے، جو شہر تبوک ہے، تبوک سے آگے تقریباً کئی 100 کلومیٹر کے بعد مدائن صالح کے نام سے بستیاں ہیں، اور یہ قوم سمود کی بستیاں ہیں جو آج کھنڈرات کی شکل میں ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے ملک شام کے سفر کے دوران محسوس کر سکتے ہیں کہ کل ان سے زیادہ طاقت کے اعتبار سے، ان سے زیادہ رعب کے اعتبار سے، ان سے زیادہ دبدبے میں بڑے ہونے کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ تھے، ان کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا، ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو ان کے ہاتھ پہ نرم کر دیا تھا، اور وہ پتھروں کو، بڑی بڑی چٹانوں کو جیسے چاہتے اپنے ضرورت کے سامان کے اعتبار سے بنا لیتے۔ آج جو ان کے کھنڈرات ظاہر ہوئے ہیں، اس کھنڈرات میں اگر غور کیا جائے تو بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانوں میں الماریاں، شیلف بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانوں سے ان کے صوفے سیٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی اور نرم کر دیا تھا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، بڑے بڑے پہاڑ کی چٹانوں کو جیسے چاہے وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق بنا لیا کرتے، ڈھال لیا کرتے۔
طاقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ، رعب و دبدبے کے اعتبار سے ان سے زیادہ، مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان سے زیادہ. اور ان کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی اپنی قوم اپنے نبیوں کے نافرمان تھے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ہلاک و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہد لہم، کیا یہ بات ان کے سامنے واضح نہیں ہے؟ یہ بات ان کے سامنے بالکل روشن ہے کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں، کتنی ہی طاقتور قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. اور ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کے ہلاک کرنے کی وجہ کیا بنی. بات بالکل واضح ہے کہ جب نبیوں کی بات انہوں نے نہیں مانی، نبیوں کا انکار کر دیا، توحید کا انکار کر دیا، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ملک سفر کے دوران اپنے بار بار غور و فکر کر سکتے ہیں. نشانیاں ہیں اس کے اندر. آیات اسی نشانی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان تدبر اختیار کرے، غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر غور و فکر کی نشانیاں موجود ہیں. اور فرمایا افلا یسمعون، کیا یہ لوگ غور سے نہیں سنتے؟ سننا چاہیے. مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، پچھلے نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کیوں یہ اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ پھر دوسری بات قرآن مجید نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو خشک زمین کی طرف ہکا کر بہا کر لے چلتے ہیں. انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو خشک زمین پر، سوکھی زمین پر بہا کر لے چلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فنخرج به زرعا، اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم اس زمین سے کھیتیاں نکالتے ہیں جس کو یہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں. تأکل منه انعامهم وانفسهم، خود یہ بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کے جانور بھی استعمال کرتے ہیں. غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا نسوق الماء الى الارض الجرز. زمین اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی بنائی ہے. بعض زمین سرسبز و شاداب ہے، زمین کی خاصیت ہے کہ وہ پھل کو قبول کرتی ہے، پھل نکلتا ہے. اور بعض زمینیں ایسی ہیں جو مخصوص قسم کے پھل نکالتی ہیں، ہر جگہ وہ پھل نہیں نکلتا. جیسے سیب ہی کو آپ لے لیں، ہندوستان کے کسی اور جگہ پر سیب نہیں نکلتا، لیکن وہی کشمیر ہے اور شملہ ہے، وہاں سے سیب نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. بعض پھل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نکالا ہے، ہر جگہ اگایا ہے. یہ اللہ کی خصوصیت ہے. فرمایا کہ بعض زمین ایسی ہے جس جگہ پر بعض زمین کی خاصیت ایسی ہے کہ اس میں مخصوص قسم کے پھل نکلتے ہیں، اور بعض زمین ایسی ہے جس کو اللہ نے بالکل بنجر بنایا، اس میں کسی قسم کا کوئی زمین نہیں نکلتی. ایسے ہی پانی بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی. زمین کی کچھ قسم ایسی ہے جو انتہائی نرم ہوتی ہے، وہاں اگر مسلسل ایک ساتھ بارش اگر پڑ جائے یا آسمان سے بارش ہو جائے تو وہ زمین انتہائی نرم ہونے کی وجہ سے وہاں بنی ہوئی تعمیرات اور بلڈنگیں گر جائیں. تو ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ایسی زمینوں پر پانی برساتے ہیں جو زمین کو قبول کرتا ہے، جو زمین اس پانی کو قبول کرتی ہے، اور پھر وہاں سے بہہ کر ایسی جگہوں پر وہ پانی پہنچتا ہے جہاں پانی کو زمین زیادہ مقدار میں پانی کو برداشت نہیں کر سکتی. جیسے مصر کی زمین ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایجپٹ کی اور مصر کی زمین انتہائی نرم ہے. اور مصر کی زمین کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ تیز اگر بارش ہو جائے تو زمین برداشت نہیں کر پاتی. لیکن مصر کے اندر انتہائی سرسبز و شادابی بھی ہے اور مختلف قسم کے نباتات اور پھل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ مختلف جگہوں سے بارش ہوتی ہے اور وہ بارش کا پانی بہہ کر دریائے نیل جو مصر کا مشہور دریا ہے اس میں آ کر جمع ہوتا ہے، اور بہتا ہوا پانی اپنے ساتھ لال مٹی کو بھی لاتا ہے. اس کے نتیجے میں مصر کی زمین میں وہ لال مٹی کے ذریعے مختلف قسم کی نباتات اگتی ہیں. خود ہندوستان کی زمین پہ بھی آپ دیکھ لیں، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں تیز بارش اگر ہو جائے تو وہ زمین میں گڑے پڑ جاتے ہیں، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں تیز رفتار پانی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، خشک زمین میں ہم پانی کو بہا کر لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی برسانے کی بات نہیں فرمائی بلکہ نسوق الماء فرمایا کہ ہم پانی بہاتے ہیں.
اور پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہر چیز کے نباتات کے اگنے کا ذریعہ فرمایا، تو اس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کی چیزیں اگتی ہیں، خود انسان بھی اس کو استعمال کرتا ہے، خود جانور بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا؟ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، کیا دیکھتے نہیں؟ غور کیجئے کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایک پچھلے انبیاء کے، پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا، اور دوسرا اپنے آنکھوں سے مشاہدے کی بات فرمائی، اور دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لفظ استعمال کیا۔ افلا یسمعون ایک جگہ فرمایا، کیا یہ لوگ غور و فکر سے سنتے نہیں؟ چونکہ انبیاء کے واقعات کا سننے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنتے نہیں۔ اور یہ چونکہ بارش کی چیزیں خود ان کے اپنے تجربات کی روشنی میں ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اتنی واضح چیزیں تمہارے سامنے واضح ہوئی، نشانیوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کو غور و فکر کر کے سننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر ان لوگوں کے ایک مطالبے کا ذکر کیا، ان کا حد سے زیادہ جرأت کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ اتنی واضح نشانیوں کو سننے کے باوجود بھی ایک بیجا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ مطالبہ کیا ہے اور اس مطالبے کا جواب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔